صفحہ نمبر 317 حدیث نمبر 657 کے مضامین پر ہمیں بڑا عرصہ گزر چکا ہے۔ آخری جملہ جو اس حدیث کا ہے اس کے مضامین پر انشاءاللہ تھوڑا سا ٹھہر کر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو آگے لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی زار و قطار ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ عورت آپ کو نہ پہچانی، اس نے تلخ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حالت غیر کا لحاظ کرتے ہوئے اس موقع پر بات کو طول نہ دیا، گھر تشریف لے گئے۔ فضل ابن عباس عورت کے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کو نصیحت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ شرمندہ ہوئی، معذرت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر خدمت ہوئی۔ گھر پر کے دروازے پر آج کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ آ کے عرض کیا کہ میں آپ کو پہچان نہ پائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے شروع میں کرنا ہوتا ہے، صبر تو صدمے کے شروع میں کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تعارف کرایا۔ عورتوں کی تعلیم، اور اگر عورتیں میسر نہ ہوں تو مرد عورتوں کو شرعی آداب کے مطابق تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہ کر کسی بات سے گزر جانا اس کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ حدیث تقریری کا تعارف کرایا۔ لاشعوری طور پر جرم کو جرم سمجھتے ہوئے، گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے، کوئی بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اگرچہ شعور کے ساتھ جان بوجھ کر وہی جرم کرتا تو وہ مسلمان نہ رہتا۔ یہ ہم نے اس حدیث کے مضامین میں سیکھا۔ دروازوں پر سیکورٹی رکھنا اللہ کے توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی بھی صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی رکھی، جیسے موقع کا تقاضا ہوتا ویسے آپ کر لیتے تھے۔ جس آیت میں ضمانت دی گئی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں کے شر سے حفاظت فرمائے گا، اس آیت کا یہ معنی ہے کہ آپ کی شہادت ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوگی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو تکلیف بھی نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکورٹی کا انتظام کیا۔ عورت نے آ کر اعتراف غلطی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو طول نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ آخری جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جامع کلم میں سے ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا امتحان تو صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدمے کی کیفیت اللہ رب العزت بندے سے بھلوا دیتے ہیں۔
یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اگر صدمے کا لیول اور درجہ ایک جیسا رہتا تو انسانی زندگی مصیبتوں کا شکار ہو جاتی اور جینا ممکن نہ رہتا۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جھیلنے کا حوصلہ بندے کو میسر فرما دیتے ہیں۔ انہی مقاصد کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کی جو تدفین و تکفین ہے اس کی جلدی کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ عملی طور پر محسوس کریں گے کہ اہل میت کے یہاں میت گھر میں پڑی ہوئی ہو، اسے اگر 24 گھنٹے گزر جائیں تو وہ 24 گھنٹے زندگی کے مشکل ترین گھنٹے ہوں، اور جب میت کی تدفین کرنے کے بعد اہل میت، لواحقین، دوست و احباب، متعلقین واپس پلٹتے ہیں تو اب ان کے صدمے کی اور ان کی بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں واضح فرق ہوتا ہے۔ میت تو زندہ نہیں ہوئی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے حوصلہ دے دیا۔ اس لیے جو ہمارا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہ عین مصیبت کے وقت ہم کیا بولتے ہیں، کیا ہماری زبان سے نکلتا ہے، کیا ہم کہتے ہیں، اور اس پر بڑی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کی وفات ہو گئی، قبر میں میں خود اترا، میت کو لاد میں اتارا، افسردہ ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ اپنے بیٹے کو لاد میں لٹانے کے بعد میں باہر نکلنے لگا تو میرے ساتھی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر کھینچا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ میں نکلتے ہوئے میں نے کہا ہاں آپ سنائیے۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ملک الموت اور دیگر فرشتے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، بندے کے بیٹے کی بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو چھین لیا، لے آئے ہو اور اسے بے قرار کر آئے ہو۔ جب تم نے اس کی روح کو قبض کیا تھا اور میرے بندے کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا بچہ دنیا میں نہیں رہا، تو مجھے بتاؤ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب تیرے بندے کے علم میں یہ آیا کہ اس کا بچہ دنیا میں نہیں رہا، حمیدہ کا وسترجع، حمیدہ کا وسترجع، اس نے اے اللہ آپ کی حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آپ کی رضامندی پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم جو کچھ میسر ہے یہ بھی اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہم نے بھی اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے۔ جو رب تعالیٰ نے لی وہ اپنی امانت تھی، جو رب تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کا گھر جنت میں بنا دو اور اس گھر کا
نام بیت الحمد رکھو۔ یہ گھر اس انعام میں دیا گیا ہے کہ بندے نے عین حالت مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہی دورانیہ ہوتا ہے، اور ہمیں معالجین بتاتے ہیں اپنے انداز سے اور اپنی تفصیلات کے ساتھ، مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سخت غصہ کی جو کیفیت ہے اس کا دورانیہ 6 7 8 منٹ ہوتا ہے بس۔ جب بندہ اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے اور اس دورانیے میں اگر اس کا بس چلے تو وہ اپنے مخالف کی جان لے، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اس وقت کو ٹالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بتائے ہیں۔ مجلس برخاست کر دو، ٹاپک چینج کر دو، الگ الگ ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، وضو کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بخاری میں آتا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، رگیں پھولی ہوئی ہیں، چہرہ غضبناک ہے، بہت غصے کے عالم میں کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد۔ میں ایک جملہ جانتا ہوں، اگر یہ اس موقع پر یہ جملہ کہہ دے تو اس کی جو کیفیت یہ محسوس کر رہا ہے یہ کیفیت بدل جائے گی، نارمل ہو جائے گا، اس میں حوصلہ اور قوت آ جائے گا، غصے کی کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ پوچھا گیا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ کہنے کی برکت سے اللہ کا فضل ہو جائے گا اور اس کی غصے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کہنے والے نے جا کر اسے کہا کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے مجنون سمجھتے ہو، پاگل سمجھتے ہو؟ میں ہوش و حواس میں کھڑا ہوں، میں ہوش و حواس میں کھڑا ہوں، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا ہوں کہ اس شخص نے انکار کیوں کیا۔ اول تو یہ کہ صراحت نہیں ہے کہ اسے رسول اللہ کا پیغام دیا گیا، ثانی یہ کہ اگر صراحت آ جائے کہ اسے رسول اللہ کا پیغام دیا گیا ہے تو وہ جس انفعالی کیفیت میں کھڑا ہے، جس غصے کی حالت میں کھڑا ہے، اس نے نہ سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کا امکان ہے۔ مثبت سوچ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آگے نہیں بڑھا کرتا تھا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر وہیں رک جایا کرتا تھا۔ تو کہنے والے نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یا سننے والے نے یہ سمجھا کہ یہی مجھے نصیحت کرنے اس موقع پر آ گیا ہے، تو اسے غصہ آ گیا، تعارف اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا اور وہ اپنے حواس میں ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ یہ تو ہے انشاءاللہ مثبت رخ۔ اور کوئی ضد کرے اور کہے کہ نہیں جی نام بھی سنا تھا پھر بھی اڑ گیا، پھر بھی یہ ہوا، پھر بھی وہ ہوا، تو ہم عرض کریں گے اس سارے پھر کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے پھر بھی رضامندی کا فیصلہ دے دیا۔ اس لیے مدعی تو نہیں ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ رب کو راضی ہونا چاہیے یا نہیں۔ رب اس سب کے باوجود آگاہ ہے اور وہ راضی ہوا۔ جب مدعی خود راضی ہے تو کسی اور کو اس رضامندی پر اپنا نقطہ اعتراض اجاگر کرنے کی اجازت نہیں۔ بخاری کی حدیث کے حوالے سے آتا ہے نا، ملک الموت کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، کہا تیار ہو جائے، ٹائم آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال
मुक्का मार दिया, आँख निकाल दी, इंसानी शक्ल में है। वापस गए, वास्तनी इला रजुलिन अब्दिन मिन इबादिका, अल्लाह ऐसे बंदे के पास भेजा है ला युरीदुल मौता, मरना नहीं चाहता, क्या करूँ? कहा जाइए और जाके मूसा से कहिए बैल की पीठ पर हाथ रखे, जितने बाल नीचे आ जाएंगे उतने साल दे दे, उतने साल दे देंगे। आ गए, कहा कि जीना चाहते हैं तो बैल के पेट पर हाथ रखे, बाल गिन लें, जितने होंगे उतने साल मिल जाएंगे। कहा सुम्मा, फिर कहा फिर मौत, तो कहा फल आन, अगर फिर भी मौत है तो फिर अभी ठीक, फिर अभी ठीक है। मुहद्दिसीन ने यहाँ सवाल उठाया है कि पहले उसी जुमले को सुनकर इतने नाराज़ हुए कि मुक्का मार दिया, यकीनन नहीं पहचाने थे, यकीनन नहीं पहचाने थे, और नहीं मालूम था कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ता है, मलकुल मौत है। उन्हें ये लगा इंसान आया, इंसान आया, और उसने आके मौत की धमकी दी है, मारने की, कत्ल की धमकी दी है। अब उसने आके पहचान करा दी, जब पहचान करा दी तो कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी। तो किसी किस्म की कोई बात नहीं है। इबारतों को थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर मुस्बत रुख दिया जाए तो इंशाअल्लाह मनफी मानी नहीं बनते हैं, मनफी मानी नहीं बनते हैं। इन्नमा सब्रु इंद सदवतिल ऊला, इस जुमले ने आपसे मुसीबत के वक्त के 10-5 मिनट, घंटा, आधा घंटा मांगा है, इसे अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजार दे, बाद में अल्लाह हौसला नसीब फरमा देगा। शरीयत इस्लामिया इस हौसले को लाने के लिए और तरीक़े भी सिखाती है। बुखारी किताबुल जनाइज़ में आता है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक़ बयान करते हैं गालिबन उर्वा रहमतुल्लाहि अलैह, किसी घराने में मौत हो जाती, लोग जमा होते, तजहीज़ तदफीन मुकम्मल होती, घर वाले घर आ जाते, जब सारे वापस आते, जब सब वापस आ जाते तो और सिर्फ घर के अफराद बाकी रह जाते, घर के अफराद बाकी रह जाते, तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैस नामी एक दलिया बनाया जाता था, वो तैयार करा लेती और इंतज़ार करती कि बाहर वाले लोग सब चले जाए, सिर्फ घर वाले बाकी रहे। तो वो हंडिया उठाकर उनके घर भेज देती और कहती कि ये इस्तेमाल करो, इसके इस्तेमाल से, तलबीना है गालिबन, इसके इस्तेमाल से गमगीन का गम दूर होता है, गमगीन का गम दूर होता है। तो सब्र के असबाब हैं, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लिल्लाहि मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिन मुसम्मा फल्तस्बिर वल तहतसिब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बंदा बैठता है, बेटा साथ है, गोद में है, खेलता रहता है, आप भी महसूस होते बच्चे से। फिर ये हुआ कि उसने मजलिस में हाजिर होना छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों के बाद पूछा, फला नहीं आ रहा, कहा उसके बेटे की वफ़ात हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो हम अफसोस के लिए जाते हैं, ताज़ियत के लिए जाते हैं, हम अफसोस और ताज़ियत के लिए वहाँ जाते हैं। आप तशरीफ़ ले गए, दरवाज़ा खोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम क्या सब चाहते हो, अगर तुम्हारा बेटा जन्नत के दरवाज़े पर तुम्हारा इस्तकबाल करे, तुम्हें ये पसंद है, ये तसल्ली दे दे, या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता, बड़ा होता, जवान होता, फिर मर जाता, लेकिन जन्नत वाली गारंटी ना होती, तुम्हारा फ़ायदा किस में? उसने कहा पहली बात में। आपने फरमाया फिर तसल्ली रखो, जन्नत के दरवाज़े पर तुम्हारा बेटा तुम्हारा हाथ पकड़ के अंदर ले जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गोया नज़रिए के ज़रिए मुसीबत ज़दा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरों पर खड़े होने का हौसला, उसे नज़रिया दिया कि इस मौके पर ये इम्तिहान तुझ पर आ गया है, तू हौसला कर और इसे कैश कर,
اس کے ذریعے اپنی آخرت بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ میں حدیث آتی ہے، یہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان بچوں کو جنت کے ایک پہاڑ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام کے پاس ان بچوں کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے بدلے ماں باپ، گھر کے بدلے گھر، رونق کے بدلے رونق، ماحول کے بدلے ماحول رب تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے والدین واپس وصول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب یہ نظریہ ہے جو یہ بندے کو حوصلہ دیتا ہے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، چہکتا پھرے گا جنت میں، اسے کسی قسم کی کوئی جدائی کا احساس نہیں ہوگا۔ والدین کو حوصلہ مل گیا، والدین کو حوصلہ مل گیا۔ تو شریعت اسلامیہ ہمیشہ نظریے کو ٹھیک کر کے کردار کو ٹھیک کرتی ہے۔ عورت آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حبشی عورت ہے، صحابہ اکرام رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، ابن عباس نے عطا سے کہا رضی اللہ تعالیٰ، بیٹے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ کہا دیکھنی ہے۔ کہا وہ بوڑھی حبشی اماں کالے سیاہ رنگ والی، یہ جنتی عورت جا رہی ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انی اسرا واتکشف، اللہ کے نبی میرا یہ معاملہ ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ہوش میں نہیں رہتی ہوں اور میں بے پردگی کا شکار ہو جاتی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری یہ مصیبت ٹال دے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میری یہ مصیبت ٹال دے۔ ماہر معالج کی طرح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا ذہن بنایا۔ مریض مایوس ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، میں نے مر جانا ہے، بچنا میں نے ویسے بھی نہیں ہے۔ اولادیں دوائی کھلائے گی، وہ کہے گا کہ مجھے کیوں دوائیوں کی تکلیف دیتے ہو، مر تو میں نے ویسے جانا ہے، وہ پہلے ریڈی بیٹھا ہے۔ تو اچھا معالج ہے جو وہ مریض کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اسے کھڑا کرتا ہے پیروں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے حوصلہ دی، جو نقصان اٹھائی ہے وہ بھی ملے گا، اس کا بدلہ بھی ملے گا، آگے اگر کچھ ہو گیا تو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ پریشان نہیں ہونا، پریشان تو وہ ہو جس کا اجرت کھائی جائے، تیری اجرت پکی ہے اور وہ جنت کی صورت میں، تیری اجرت پکی ہے وہ جنت کی صورت میں ہے۔ اب یہ کیوں خودکشی کرے، اب یہ کیوں مایوس ہو، اب یہ کیوں ڈپریشن میں جائے، اب اسے کیوں لگے کہ جی دنیا تو میرے لیے تاریک ہو گئی ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے، کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، نہ سفر کر سکتی ہوں، نہ کوکنگ کر سکتی ہوں، نہ بیٹھ اٹھ سکتی ہوں، کبھی دڑام سے گر جاتی ہوں، کبھی بے پرد ہو جاتی ہوں، میرا کیا بنے گا، میری کیا زندگی ہے۔ یہ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کا ککھ بھی نہیں ہے، ناشکری کا جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظریہ دیا، ان شئتی دعوت اللہ فشفاک، تو چاہے تو قبولیت کا ٹائم ہے، اطلاع ملی ہے تیرا مطالبہ مانا جائے گا، تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گی۔ یہ معنی نہیں ہے، میں پہلے اس حدیث کے مضامین پر بات کر چکا ہوں کہ آپ نے پھر دعا نہیں کی اس کے، لیکن ایک دعا ہے جس میں گارنٹی دی گئی ہے کہ یہ قبول ہے، گارنٹی دی گئی ہے کہ یہ قبول ہے۔ ایک دعا ہے جس میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا یہ مطالبہ مانا جائے گا۔ تو وہ گارنٹی والی دعا ہے جو اس نے کیش کرا لی، اس نے کہا کہ میں جنت لینا چاہتی ہوں، دنیا کی شفا لینے کی بجائے اگر مجھے ضمانت جنت کی ملتی ہے تو میں جنت لینا چاہتی ہوں۔
اس عورت نے مصیبت نہیں مانگی کہ چلو صبر کا ثواب کماؤ. اس عورت نے مصیبت نہیں مانگی، مانگنی نہیں چاہیے مصیبت. وہ مصیبت زدہ تھی، اسے مصیبت جھیلنے کا طریقہ سکھایا. وہ مصیبت میں آلریڈی پھنسی ہوئی ہے، مصیبت کو اب ڈیل کیسے کرنا ہے یہ سکھایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ تو حاضرین کہتے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمیں بھی مرغی کا دورہ پڑے اور ہم بھی جنتی بنے. کسی نے کی یہ دعا؟ انہوں نے یہ معنی نہیں سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عورت جس تکلیف کا شکار ہے، اللہ پناہ میں رکھے، وہ حفاظت میں رکھے، تکلیف واقعی اور خصوصاً عورت ذات کو تو وہ تو کئی گنا زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. عورت جس تکلیف کا شکار ہے تو اسے نظریہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا کچھ ضائع نہیں ہے، پچھلی مصیبتوں پر بھی ارحم الراحمین تجھے انعام فرمائے گا، آگے بھی کوئی دکھ سکھ آ گیا تو تو نے پریشان نہیں ہونا، حوصلہ کر. بالکل اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ میں تیرے لیے دعا نہیں کرتا، یا آپ نے نہ کی ہو، یا عورت نے کہا ہے کہ میرے لیے شفا کی دعا نہ کرے. عورت نے کہا میرے لیے جنت کی دعا کریں، میں صبر کروں گی. میرے لیے جنت کی دعا کریں، میں صبر کروں گی. تو یہاں جنت مانگنے کا تذکرہ ہے، بیماری مانگنے کا تذکرہ تو نہیں ہے. بیماری مانگنے کا تذکرہ نہیں ہے. تو عورت نے دعا کرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، اور وہ عورت جب اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آتی اور بے پردگی کا اسے ڈر ہوتا تو وہ بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ جاتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتنی تو دعا کریں کہ اگر یہ مصیبت میری لکھت میں آئی ہو تو کم از کم میری بے پردگی سے میں بچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر وہ بے پردگا نہیں. تو صبر ابتدائے صدمہ میں ہو جائے تو پھر ہو جاتا ہے، اور ابتدائے صدمے میں اگر کوئی صبر نہ کرے تو بعد میں تو آ ہی جاتا ہے. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. پھر فضیلت کیا ہے؟ پھر فضیلت والی بات ہی نہیں رہتی. والد والدہ کے جنازے میں بچے رو بھی رہے ہوتے ہیں، بے ہوش بھی ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پائی پائی دیں گے، پائی پائی دیں گے. 3 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن کے بعد اچھا ان دنوں میں کوئی لے لے تو دے دیں گے، چاہے کوئی 10 لاکھ ہو وہ دے دیں گے. جب ہفتہ 10 دن گزر جاتے ہیں، وہی بچے آپ کہتے ہیں ہمیں دیا تھا، کہا نہیں ہمارے ابا کو دیا تھا، پھر ابا سے لو ہم نہیں دیتے. پھر ایسے ہو جاتا ہے. تو اب باپ زندہ تو نہیں ہو گیا، اب انہیں حوصلہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. یہ اہم نقطے کی بات ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر کا مزہ یہ ہے، اصل صبر تو یہ ہے کہ عین صدمے کی حالت میں اپنے حواس قائم رکھو. اور صبر کیا ہے؟ میرا ارادہ ہے کہ اس خطبہ جمعہ میں میں صبر کے تعارف کے حوالے سے ایک مفصل بات کر دوں. یہ وعدہ نہیں ہے، ارادہ ہے انشاءاللہ، اگر یاد رہا تو انشاءاللہ.